صدقہ صدقے کے بارے میں بھی لوگوں نے بہت سے کانسیپٹ بنا رکھے ہیں کہ جب ہم امیر ہو جائیں گے پھر صدقہ دے دیں گے، جب ہم کامیاب ہو جائیں گے، جب ہم اپنی لائف میں کچھ اچیو کر لیں گے تو پھر صدقہ دے دیں گے، جب ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز ہوں گی تب صدقہ دے دیں گے۔ کچھ کے پاس یہ فیسلٹیز موجود نہیں ہوتی پھر بھی وہ صدقہ دیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی کی طرح بنیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ جب ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، جب ہم اپنی زندگی میں کچھ بن جائیں گے تو پھر ہم صدقہ کریں گے۔ آپ کو صدقہ دینے کے لیے اس بات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم امیر ہو جائیں گے، جب ہم لائف میں کچھ اچیو کر لیں گے، جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم صدقہ دیں گے۔ آپ کو خود اپنے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا ہے۔ آپ کو صدقہ دینے کے لیے کسی بھی اچیومنٹ کی، کسی بھی ٹائم لمٹس کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے منتھلی بجٹ میں سے ہی کچھ رقم جو ہے وہ نکالنی ہے اور آپ کو اللہ کے راستے میں صدقہ دے دینا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں گے، صدقہ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کم مال میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کسی سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ رحم کرے کہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آج تو لگتا ہے ہمارا دیا ہی ہمارے کام آ گیا، لگتا ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دیا تھا وہی ہمارے آگے آیا۔ اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت مشکل ٹائم سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا صدقہ جو ہے وہ دینا کام آتا ہے۔ بہت سی جو پریشانیاں ہیں، بہت سی جو تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ صدقے سے جو ہے وہ صدقہ دینے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے گارنٹی دی ہے اس بات کی، مفہوم ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال کو جو ہے وہ بچا بچا کر رکھتے ہیں کہ نہیں، شیطان جو ہے وہ ورگلاتا ہے ہمارے دماغ میں، مختلف تھاٹس جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں دے دو گے تو پھر تمہارے مال میں جو ہے وہ کمی آ جائے گی، خواہشیں کیسی پوری کرو گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا سارا مال جو ہے وہ میرے راستے میں دے دیں اور بالکل جو ہے وہ آپ کنگال ہو کر بیٹھ جائیں، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ صدقہ جو ہے وہ مال کو پاک کرتا ہے، وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صدقہ ہے وہ صرف امیروں کے لیے ہی رکھا ہوا ہے کہ امیر جو ہیں وہی صدقہ دیتے رہے، وہی جو ہے یعنی اس طرح تو پھر ہو جائے گا نا ایسے کہ امیر جو ہیں وہ صدقہ دیتے جائیں گے اور قیامت والے دن وہ جنت میں جاتے جائیں گے، اور جو غریب ہیں وہ ایک سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے تو دنیا میں صدقہ ہی نہیں دیا تھا۔ تو ایسے نہیں ہے، بلکہ مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو انسان دنیا میں صدقہ دیتا رہے گا تو وہ قیامت والے تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، یعنی جو وہ صدقہ دنیا میں دیتا رہا وہ صدقے کی چھاؤں میں ہی کھڑا ہوگا۔ تو واصف علی واصف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سائل جو ہے بظاہر وہ لینے آتا ہے آپ سے، لیکن وہ آپ کو کچھ دینے آتا ہے۔ تو اب بہت گہری بات انہوں نے کر دی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو ہم بڑے نخرے کرتے ہیں، اٹھتے ہیں اور جا کر اس کو دیتے ہیں، کہ یا پھر بعض اوقات یہی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ بھلا کرے، ہمارے پاس ٹوٹے نہیں ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ تو بیسکلی یہ ہمیں دینے آتا ہے، ہم سے لینے نہیں آتا۔ ہم اس کو اللہ کے نام پہ تھوڑا دیں، زیادہ دیں، چاہے نہ بھی دیں، تو وہ دعائیں ہمیں بدلے میں جو ہے وہ دے جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی ہمیں دعائیں اس طرح سے جو ہے وہ دے کر جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے دیں کہ وہ واپس اس دنیا میں آئیں اور صدقہ کریں،
لوگوں کو جو ہے وہ یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے مال کو جو ہے وہ کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے، انسان کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا ہمیں کہ دنیا کے مال پر جو ہے وہ عیش و عشرت نہیں کرنی ہمیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینا ہے، تاکہ یہی صدقہ ہمیں دنیا میں بھی ہمارے کام آئے، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو